اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راہ سے روکیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کفار اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کفار میں سے ان 12 قریشیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے لشکر کفار کا کھانا اپنے ذمہ لیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے لشکر کو کھانا دیتا تھا، ہر روز 10 اونٹ۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو اب انہیں خرچ کریں گے، یعنی لشکر کفار پر اب تو یہ خرچ کر رہے ہیں۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہ ان پر پچھتائیں گے، حسرت کریں گے، اور پچھتاوا ہوگا کہ مال بھی گیا اور کام بھی نہ بنا، صرف حسرت کریں گے اور پچھتائیں گے۔ ثم یغلبون، یہ مغلوب کر دیے جائیں گے، یعنی کہ جس لشکر کی یہ خدمت کر رہے ہیں، ان کو کھانے کھلا رہے ہیں، تو وہ لشکر جو ہے وہ شکست کھا جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ مسلمان جو ہیں وہ آدھی آدھی کھجور کھانے والے وہ غالب آ جائیں گے، وہ غالب آ جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، کافروں کو جہنم کی طرف پھر جمع کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے، اللہ گندے کو پاکیزہ سے دور کر دے، جدا کر دے، یعنی گروہ کفار کو گروہ مومنین سے ممتاز اور الگ اور علیحدہ کر دے، کہ یہ دونوں جو ہے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور مومن کو طیب کہا گیا اور کافر کو خبیث کہا گیا۔ آج جو لوگ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ کفار کو کچھ بھی نہ کہا جائے، تو قرآن نے مومنین کو پاکیزہ کہا ہے، صاف ستھرے کہا ہے، طیب کہا ہے، اور کافر کو جو ہے وہ خبیث اور گندا کہا ہے۔ لیکن آج ہم جب صفائی ستھرائی کی بات آتی ہے، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں پاکیزہ اور صاف ستھرا کہہ رہا ہے، اور ہماری شکستہ حالی دیکھیں کہ ہم جب پاکیزگی کی، اچھائی کی اور جو ہے وہ صاف ستھرائی کی بات آتی ہے، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر، بعض کو بعض پر رکھ کر جو ہے سب ایک ڈھیر بنا کر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان ساروں کو جو ہے وہ ایک ڈھیر بنا کر، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، ڈھیر بنا کر پھر کیا کرے، جہنم میں ڈال دے۔ اللہ رب العزت بروں کو جو ہے وہ گندے لوگوں کو پاکیزہ لوگوں سے جدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو کافر ہیں، گندے لوگ ہیں، ان کو اٹھا کر بعض کو بعض پر رکھ کے، جمع کر کے، ان گندگی کا جو ہے وہ ایک ڈھیر بنا کر ان کو جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، وہی جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان میں وہی ہیں، اور وہی جو ہے وہ گھاٹے میں ہیں۔ اور اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے نقصان میں رہے، اور اپنے مال خرچ کر کے آخرت کا عذاب خرید لیا، کہ مومنین خرچ کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور انہوں نے مال بھی خرچ کیا، مقصد بھی پورا نہ ہوا، اور جہنم کے مستحق بھی بنے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہیں، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز رہیں، رک جائیں، تو جو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا، یغفر لہم، بخش دیا جائے گا ان کو، ما قد سلف، جو کچھ گزر چکا، جو پہلے ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام قبول کر لے
تو اس کا پہلے جو کفر ہے اور گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ باز نہ آئے بلکہ کیا کریں، وَإِن يَعُودُوا، اور پھر وہی کریں، یہ پھر پلٹیں اور پھر ویسے ہی ان کے کرتوت ہوں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر پہلے والے لوگوں کا دستور جو ہے وہ گزر چکا ہے، پہلے والے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، پہلے والے لوگوں کے واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے، کوئی فساد باقی نہ رہے۔ فساد کیا ہے؟ یعنی شرک جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، صرف اور صرف دین اسلام ہی رہے اور پوری دنیا پر جو ہے وہ صرف اسلام ہی رہے اور دین سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ ہی کا پوری دنیا پر ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز رہیں، وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیریں، وہ ایمان ہی نہ لائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو بے شک، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اور تم اس کی مدد پر بھروسہ رکھو۔ نعم المولا، تو کتنا ہی اچھا اور بہترین وہ تمہارا مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو مومنین کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔